بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور حضور کی پوری امت کی خیر فرمائے۔ سامعین محترم، آج ہم ان ہستیوں کا ذکر کریں گے جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے محبوب کے بھی محبوب ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی محبوب ہیں، اور حضور کے صحابہ کی بارگاہ میں بھی وہ محبوب ہیں، اور ائمہ محدثین، مفسرین، ہر دور کے علماء اکرام، محدثین، اولیاء اللہ، بزرگان دین کی بارگاہ میں وہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو محبوب رہتے ہیں، جو سب کو پسند ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان بندوں پر اپنا خصوصی کرم فرماتا ہے، خصوصی اللہ تعالی رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دنیا میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو آخرت میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو بندے ہوتے ہیں بڑے ہی مشفق، مہربان اور شفیق ہوتے ہیں۔ ان بندوں کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ الا خبردار، سن لو، ان بے شک اولیاء اللہ، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو اللہ کے پیارے بندے ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا۔ جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں تب بھی ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، جب وہ آخرت میں چلے جاتے ہیں پھر بھی ان پر کوئی خوف نہیں آتا۔ اللہ تعالی ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے، ان کو بے خوف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالی ان کو آخرت کی زندگی میں علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان کو کوئی حزن، ملال، کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ عزتیں، یہ انعامات، یہ اللہ تعالیٰ نہ صرف دنیا میں بلکہ ان کو آخرت میں بھی، قبر میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے، جو اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ ان کے ولی یا محبوب ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ کیوں اس مقام تک پہنچتے ہیں؟ کیسے پہنچتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ چلے تاکہ ہم بھی اسی راہ کو اپنائیں، اسی طریقے کو اپنائیں، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں محبوب بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ بے شک وہ لوگ ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تو یعنی اللہ کا محبوب بندہ بننے کے لیے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا محبوب بننے کے لیے صحابہ کرام، اولیاء اعظام کی بارگاہ میں محبوب بننے کے لیے تقوی شرط ہے، پرہیزگاری شرط ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر تقوی نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، وہ صرف اس کا زبانی کلامی دعویٰ تو ہو سکتا ہے، وہ بندہ نہ اللہ کی بارگاہ میں، نہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، نہ صحابہ کی بارگاہ میں، نہ اولیاء اعظام، آل بیت اطہار علیہ السلام کی بارگاہ میں محبوب نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہ کرے۔ سامعین محترم، ان نفوس قدسیہ میں سے، ان بزرگان دین میں سے، ان اللہ کے نیک ہستیوں میں سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی عزتیں عطا فرماتا ہے۔
تو ان اللہ کے نیک بندوں میں سے آج میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ آپ کے میرے پیارے ہر دل کے عزیز، ہر دل ان سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ صاف ظاہر ہے کہ یہ میرا اور ہر مسلمان کا یقیناً عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اس ہستی کو اللہ کی بارگاہ میں بھی مقام حاصل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی مقام حاصل ہے، صحابہ اکرام کی بارگاہ میں بھی مقام حاصل ہے۔ وہ ہستی کوئی اور نہیں، اس سے میری مراد امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری شیخ الحدیث حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا حالیہ دنوں میں عرس ہوتا تھا 19، 20، 21 نومبر کو، لیکن مسجد رحمت اللہ عالمین تا حیات سیل ہے۔ آپ کے مزارات پر کسی کو جانے کی یا مسجد رحمت اللہ عالمین میں جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ حکومت نے اپنے پہرے دار بٹھائے ہوئے ہیں، پہرا لگایا ہوا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ یہ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کا اگر ایک جگہ عرس نہ ہو، ان کا ذکر اگر ایک جگہ نہ ہو، تو اللہ تعالی اپنے بندوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے، اور ایک جگہ تو کیا اللہ تعالیٰ با یک وقت کروڑوں جگہ پر اپنے محبوب بندوں کا ذکر کروا دیتا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا ہے۔ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر مبارک، آپ کا عرس مبارک مسجد رحمت اللہ عالمین لاہور میں نہیں ہونے دیا یا پنجاب میں نہیں ہونے دیا، لیکن بیرون ملک میں ہوا۔ 4 سدہ میں حضرت علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا، کراچی میں ہوا، دبئی میں ہوا، مسقط میں ہوا، عمان میں ہوا، قطر میں ہوا، حتیٰ کہ امریکہ میں ہوا، انگلینڈ میں ہوا، دنیا کے کئی ممالک میں آپ کا عرس منایا گیا۔ تو اس میں اداس ہونے والی کوئی ایسی بات نہیں کہ امیر المجاہدین کا عرس جو ہے مزار پر نہیں بنایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب بندے کی شان کو ایسا بڑھایا، ایسی عزت عطا فرمائی کہ اللہ تعالی نے ایک جگہ بند ہوئی تو اللہ نے اس کی جگہ ہزاروں جگہ پہ ذکر کروا دیا، اور ہزاروں لوگ شامل ہو کے ذکر کیا ہے۔ تو سامعین محترم، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہترین حافظ قرآن، بہترین قاری، بہترین عالم دین، بہترین شیخ الحدیث، کئی کتابوں کے مصنف اور کئی ہزار شاگردوں کے استاد اور ایسے جید معتبر علماء کے استاد ہیں جن کا علم کا سکہ اس وقت دنیا میں مانا جاتا ہے۔ آپ کے شاگرد کئی ممالک میں دین علم کو پھیلا رہے ہیں، حضور کی سنت پڑھا رہے ہیں، حضور کی تعلیمات کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ امیر المجاہدین کا فیض جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ دنیا میں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ امیر المجاہدین سے محبت کرتے ہیں، آپ کی آل سے محبت کرتے ہیں، آپ کی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المجاہدین کو یہ عزت عطا فرمائی ہے کہ آج آپ کا ذکر، آپ کا عرس دنیا کے ہر کونے میں منایا جا رہا ہے۔ تو کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ وقتی طور پہ پابندیاں لگا کر، یہ کریک ڈاؤن کر کے، علماء کو گرفتار کر کے، کارکنوں کو گرفتار کر کے، مزار کو، مسجد کو سیل کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ان لوگوں کی بھول ہے، یہ وہ لوگ غلطی میں رہتے ہیں، کیونکہ آپ اس قرآن مجید کی آیات پر غور کریں نا تو سب واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، کہ بے شک جو میرے محبوب ہیں، جو میرے ولی ہیں، جو میرے دوست ہیں، علامہ خادم حسین یقیناً اللہ تعالیٰ کے
ایک वली थे, अल्लाह ताला के दोस्त थे, अल्लाह के महबूब और नेक बंदे थे यकीनन। तो अल्लाह ने फरमाया अला, अला का माना होता है खबरदार। खबरदार को अगर मैं एक मिसाल के जरिए समझाऊं तो जब रात को ना पहरेदार पहले वक्तों में पहरा देते थे ना, तो आजकल तो सीटी बजाते हैं जो चौकीदार होते हैं, पहरेदार होते हैं, तो पहले वक्तों में जब वो चलते थे ना तो वो आवाज देते थे खबरदार खबरदार। मतलब क्या कि यानी कोई चोर उचक्का कोई डाकू, ये मत समझना कि ये घर वाले जो हैं ये सो रहे हैं तो मैं इनके घर को डाका जनी कर लूंगा, नकब जनी कर लूंगा, लूट लूंगा। नाना, इनका पहरेदार जाग रहा है, खबरदार इनके घर की तरफ ना आना। तो अल्लाह ने फरमाया अला, खबरदार मेरे वलियों के बारे में, मेरे दोस्तों के बारे में कोई बुरा बोले ना, कोई बुरा सोचे ना, क्योंकि इनकी हिफाजत करने वाला, इनकी इज्जत का, इनकी जानो माल का मुहाफिज मैं खुद अल्लाह हूं। अजीजान गिरामी, जिनकी इज्जतों का, जिनकी शानों का मालिक अल्लाह हो, उन हस्तियों का मकाम कितनी बुलंद होगा कि जिनके बारे में अल्लाह ताला खबरदार फरमा रहा है, वार्निंग दे रहा है, खबरदार मेरे इन वलियों को कोई आम बंदा ना समझना कि आम बंदा समझ के इनकी शान में बक बक करने लग जाना। ना, मैं रब्बुल आलमीन इनका मुहाफिज हूं और इनको मैं अल्लाह ने ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, दुनिया और आखिरत के हर खौफ हुज़्न से पाक कर दिया है। इनके ऊपर तुम जितनी भी मर्जी जो कह लो, इनको कोई गम, इनको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं अल्लाह ने इनकी इज्जतों को, इनकी शानों को दुनिया में भी बुलंद कर दिया है, मैंने इनकी शानों और इज्जतों को आखिरत में भी बुलंद कर दिया है। तो अजीजान गिरामी, यकीनन अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक वक्त के वली थे, मुजद्दिद थे। आप कई उलमा के उस्ताद हैं, जो उलमा का उस्ताद हो जिसका इतने, और फिर आपके खत्म नबूवत पर, नामूस रिसालत पर पहरा देना, और फिर खत्म नबूवत नामूस की हिफाजत करना, और फिर जनाबे वाला आपके तसनीफ करना, तकरीर करना, तमाम ये मामलात आपकी बुलंद शान की अक्कासी करती हैं। इंशाअल्लाह उर्सी अमीरुल मुजाहिदीन अगर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में नहीं हुआ तो इसमें वक्ती तौर पर तो परेशानी हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह ये परेशानियां जल्द खत्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन और सलामती का गहवारा बनाए। इंशाअल्लाह हम औलिया अल्लाह के नौकर, उलमा के गुलाम, इंशाअल्लाह उलमा का जिक्र करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। इंशाअल्लाह अमीरुल मुजाहिदीन का जिक्र पाक बकिया अगली वीडियो में। अल्लाह ताला सबको नेक बंदों की बरकतें अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।